السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ام المؤمنین صفیۃ بنت حی رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس مسجد آئی اور میں نے آپ کے ساتھ گفت و شنید کی، اور اس کے بعد میں واپس لوٹنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وداع کہنے کے لیے میرے ساتھ ہو لیے۔ ایسے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آواز دے کر کہا کہ اپنی جگہ پہ رک جاؤ۔ وہ رک گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نے یہ بات سننے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت دینے پر فرمایا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے رسول، ہم یعنی اس بات کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غلط بات سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل کے اندر کوئی شر یا کوئی بات نہ پیدا کر دے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ بدگمانی سے بچنے کے حوالے سے یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس میں چند بنیادی اصول جو معاشرے کے اندر خیر اور پیدا کر سکتے ہیں اور شر سے بچا سکتے ہیں بیان ہوئے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم بنیادی چیز پر بات کریں اس حدیث سے، چند اہم مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر مسجد میں معتکف ہو تو وہ گھر والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، اور گھر والے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں اور خیر خیریت دریافت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ہمارے ہاں اعتکاف کے معاملات میں بعض لوگوں نے بے جا قسم کی سختیاں بھی روا رکھی کہ انسان بالکل ایسے چادر سر پہ لپیٹ لے، ارد گرد کسی سے بات ہی نہ کرے، اور ذرا برابر کوئی بات کسی سے ہو گئی تو بس اعتکاف مکروہ ہو گیا۔ اس قسم کی باتیں اعتکاف کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہاں، غیر ضروری گپ شپ، بلا وجہ کے دنیاوی معاملات کے اندر پڑے ہی رہنا، سارا وقت وہی باتیں کرنا، وہ بھی اعتکاف کی روح کے منافی ہے کہ مسجد میں سب کچھ چھوڑ کر آ کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائیں اور آپ سے بیٹھ کر گفت و شنید کی۔ اس کے بعد جب واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری کسی کام سے مسجد سے باہر بھی جایا جا سکتا ہے، اس سے اعتکاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ضروری کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر والوں میں سے اس طرح تنہا جا رہی ہے تو اس کو گھر تک چھوڑ آیا جائے، کوئی اس میں ممانعت نہیں۔ غیر ضروری طور پر مسجد سے باہر نکلنا اس کی ممانعت ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر
انسان پر انگلی اٹھنے کا اندیشہ ہو یا یہ ڈر ہو کہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، تو ایسے میں وضاحت کرنی چاہیے، وضاحت دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، جہاں پر تم پر تہمت لگنے کا ڈر ہو، کوئی الزام لگنے کا ڈر ہو، ایسی جگہوں سے بچو، ایسے مواقع سے بچو۔ تو کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کہ وہ شر کے اندر پڑ جائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سامنے اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے کوئی بندہ شر میں پڑ جائے کہ دیکھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اٹھائے۔ اس لیے عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے مال کو محفوظ جگہ پر رکھو، پھر دوسروں پر بھروسہ کرو۔ بندے نے مال محفوظ نہ رکھا ہو اور دوسروں کو آزمائش میں ڈالتا رہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح مشتبہ حرکات، ایسی ذو معنی حرکات جس سے کوئی جو ہے وہ اس کا ذہن کسی بھی طرف جا سکتا ہو اور ایسا بندہ اپنے معاملات کی وضاحت بھی نہ کرے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس سے اگر کچھ لوگ اس کے بارے میں بدگمانی پالنا شروع ہو جائیں گے تو وہ خود قصوروار ہے۔ ہاں، ایسے معاملات جہاں پر وہ بندہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا، اب کچھ لوگ ہیں جو اس کی ٹو لگا کر ہی پیچھے لگ جائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون مجھے دیکھ رہا ہے ٹو لگا کے، نارمل روٹین میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، ادھر لوگ بتنگڑ بنا رہے ہیں، یہ ایک غلط بات ہے۔ لیکن عموماً جو بندہ جو چیز کرنے والا ہے اس میں اس کو ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو انگلی اٹھانے کا اور شک شبے میں پڑنے کا موقع نہ ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو روک کر یہ بات سمجھے، حالانکہ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کے ساتھ خاتون ہیں، یہی گمان کیا آپ کے گھر والوں میں کوئی ہوگا، تو تیزی کے ساتھ چل پڑے۔ تو آپ نے ان کو روکا اور ان کو اس بات کا بتلایا کہ یہ میرے ساتھ میری زوجہ محترمہ ہے، تمہیں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آئے۔ اچھا، اب کوئی بندہ اگر وضاحت دے تو جس کو وضاحت دی جا رہی ہے اس کو بھی آگے سے اچھی بات کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے ان صحابہ نے کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت دی۔ آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ شیطان انسان کے اندر ویسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور وہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق ایک دم سے کوئی منفی بات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، حالانکہ اگر آپ غور سے سوچیں تو اس کی مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں اور منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی منفی پہلو ذہن میں آ رہا ہے تو فوراً انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ مجھے شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، بدگمانی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور پھر اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ منفی بات کو جھٹکیں، وہ اس کو اپنے دماغ میں پالتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کوئی پہلا بندہ میسر آ جائے تو اس تک وہ پہنچاتے بھی ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہو نا اور وہ نہ دیکھ رہا ہو تو ایسے ٹہکا مار کے نہ کہا جائے او دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اب وہ بے شک کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس میں مثبت منفی دونوں بات ہو سکتی، لیکن ایک منفی انداز دے کر اس کو دوسرے تک پہنچانا اور دوسرا پھر اسی طرح سوچنے لگتا ہے، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور جو ان وسوسوں کے پیچھے چل پڑے وہ پھر بدگمانیاں پالتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان بعض الظن اثم فلا تجسسوا، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس لیے تم تجسس اختیار نہ کرو۔ سلف صالحین رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی بات ذہن میں آتی ہے یا اس کی کوئی کمی کوتاہی پتہ چلتی ہے تو میں اس کو 70 عذر دیتا ہوں۔ کتنے؟ 70 عذر کہ اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا، یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر 70 عذر دینے کے باوجود مجھے یہ لگے کہ نہیں ان سارے عذروں پہ وہ پورا نہیں اترتا، اب آپ خود سوچیں گے کون 70 عذروں پہ؟ 70 عذر در حقیقت کہنے کو یعنی مبالغے کی حد تک ہے، یعنی کہ ہر دفعہ وہ 70 ہی گنتے تھے، تعداد پوری کرتے تھے، یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جس حد تک سوچ سکتا ہوں
اتنے عذر بیان کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے فلاں وجہ سے ایسا کر دیا ہوگا یا فلاں ہو رہا ہوگا یا فلاں ہو رہا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی مجھے کوئی عذر نہ نظر آئے تو میں یہ سوچ لیتا ہوں اس کا کوئی ایسا عذر ہوگا جو مجھے نہیں سمجھ آ رہا, اس کا کوئی ایسا عذر ہوگا جو مجھے نہیں ذہن میں آ رہا, لیکن بدگمانی نہیں کرتا. اور یہ ایک اتنا اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے زندگیاں خیر پر آ جاتی ہیں, انسان اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کسی انسان کی اسلام کی خوبصورت ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کا ترک کرنے والا ہوتا ہے. اور لا یعنی کاموں میں سے سب سے اہم کام وہ ہے کہ انسان دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا اور ان کے متعلق گمان پالنا چھوڑ دے. جب آپ جھانکنے اور گمان پالنے کا کام جاری رکھتے ہیں تو لا یعنی کام نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے لا یعنی کاموں میں سے سب سے اہم کام یہ ہے کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے. میرے مطلب کی بات ہے یا نہیں ہے, بس اس چیز کو مجھے, اور مطلب کی بات مومن کے لیے کون سی ہے؟ جو اس کی آخرت کے فائدے کی ہے. جو اس کی آخرت کے فائدے کی نہیں ہے وہ لا یعنی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.